اس وقت میں ایشیا کے سیکنڈ لارجسٹ سلم میں موجود ہوں. یہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے. لیکن جو کہانی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ان ہیروز کی ہے جن کو جاننے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ پاکستان آج بھی ترقی پذیر ممالک میں کیوں شمار ہوتا ہے. 1971 جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو بہت سارے مشرقی پاکستان میں رہنے والے لوگ اس جگہ آ کر بس گئے. اس وقت سے اس علاقے کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی، لیکن کیونکہ یہ ویسینٹی ان آفیشیل اور ان پلانڈ سیٹلمنٹ تھی تو یہ علاقہ سرکاری امداد اور معاشرتی امداد کے اہل نہیں تھا، جس وجہ سے اس علاقے کی سیویج اور صفائی ستھرائی انتہائی ناقص تھی. یہاں سے پاکستان کے مشہور بیوروکریٹ اختر حمید خان نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کا ماڈل خود انحصاری اور اپنی مدد آپ کے تحت پر مشتمل تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ ایسے علاقے جو ان آفیشیل اور ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہوں وہاں گورنمنٹ کوئی خاص کام نہیں کرتی. اسی وجہ سے انہوں نے کمیونٹی موبلائزیشن کے طرز کا پہلی بار فارمولا دیا، جس کو پوری دنیا میں سراہا گیا اور مختلف ملکوں میں اس فارمولے کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. پنجاب میں جہانگیر ترین کا لودھرا پائلٹ پروجیکٹ بھی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ سے انسپائرڈ ہے. اختر حمید خان کے کچھ سٹوڈنٹس تھے جن میں ایک پروین رحمان بھی تھی. پروین رحمان نیدرلینڈ سے پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آئی. یہاں ان کو انٹرنیشنل کمپنی سے ایک ہائی پینگ جاب آفر ہوئی. کچھ عرصے بعد انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی اور ایک مشکل سفر کا انتخاب کیا. یہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی جوائنٹ ڈائریکٹر بن گئی. اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے مختلف آرگنز تھے جن میں ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ایڈوکیشن، یوتھ ٹریننگ، واٹر سپلائی اور سیکیور ہاؤسنگ شامل ہے. پروین رحمان ایک انتہائی ماڈریٹ گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور دنیا کی چکا چوندھ دیکھ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کے پسماندہ ترین علاقے میں رہ کے علاقہ مکینوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو سالوں سے بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز لوگ بھی نہیں کر پائے تھے، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. ایک رپورٹ کے مطابق کراچی کی تقریباً 65% آبادی ان سلمز میں رہتی ہے، لیکن یہاں سالوں سے رہنے والے لوگوں کے پاس کوئی فرد نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے جس سے وہ یہ پروف کر سکیں کہ یہ جگہ ان کی ہے. چنانچہ کوئی بھی پاورفل شخص انہیں اوور پاور کر سکتا ہے. پروین رحمان ان سلمز کو ڈاکیومنٹ کر رہی تھی، جس سے لینڈ گریبرز کو سب سے بڑا نقصان تھا. وہ ایک اور بہت بڑے مسئلے پر کام کر رہی تھی جو کہ کراچی میں پانی کا ہے. انہوں نے کراچی کے واٹر ہائیڈرنٹس کی میپنگ کا کام بھی کیا، اور 2008 میں ان کا ایوریج کے ساتھ سٹیٹمنٹ تھا کہ انلیگل ہائیڈرنٹس کا بزنس اس وقت سالانہ 5,000 کروڑ روپے کا ہے. مسئلہ آج بھی وہی ہے. تو آپ انفلیشن کے حساب سے آج کا اینول ٹرن اوور نکال سکتے ہیں. 2011 اور 2012 میں ان کی رپورٹس شائع ہوئی جس میں سسٹم کے اندر میجر کرپشن کے سارے راز فاش کر دیے تھے، اور 13 مارچ 2013 کو انہیں ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کر دیا گیا. میں نے پروین سے پوچھا تھا کہ پروین تم یہ اپنا ریسرچ جو ہے یہ شائع پبلش کیوں نہیں کرتے؟ تو کہہ رہی تھی کہ یار نہیں، اگر یہ پبلش ہو گیا نا تو اینی تھنگ کین ہیپن ٹو می. اگر یہ کہیں کہ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے پوری زندگی پاکستان کی مظلوم عوام کے لیے جہاد لڑا اور پھر شہید ہو گئیں تو غلط نہ ہوگا. وہ کہتی تھیں کہ پاکستان کو میگا ریسورسز کی نہیں بلکہ میگا مینجمنٹ کی ضرورت ہے. بجائے میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے میگا مینجمنٹ کی. میگا مینجمنٹ میں آپ کو بہت ذہن چاہیے، بہت کوآرڈینیشن چاہیے، بہت ڈائلاگ چاہیے. میگا پروجیکٹس میں کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے اور ٹھیکہ دینے کا نظام چاہیے بس. تو میگا مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ایسے لوگ پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے جو اپنی ذات سے بالکل بالاتر ہو کے وہ کام کریں جو سوسائٹی کے لیے بہتر ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ملک پاکستان سلوک کیا کرتا ہے. ایسے لوگ جب پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں تو یا تو وہ ہمت ہار کے پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک میں زندگی گزارتے ہیں، یا پھر اپنے مشن اور ویژن کی خاطر پروین رحمان کی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کا جواب مل گیا ہوگا کہ پاکستان آج بھی پسماندہ ممالک میں کیوں شمار ہوتا ہے. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ پتہ لگ سکے کہ پاکستان نے یہ دو نایاب ہیرے بھی جنے تھے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.